بھائی دنیا میں یہ جو تمدن کی ترقی ہے، ایک کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تہذیب کی ترقی، افکار کی ترقی، نظریات کی ترقی، علوم کی ترقی، ان میں ٹکراؤ ہے. اور یہ جو ٹکراؤ ہے اس کے ٹیکنیکل الفاظ ہیں تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس. ان کو ذرا میں آسان کر دوں. الف نے ایک نظریہ دیا، کسی بھی علم میں جناب الف نے ایک نظریہ دیا، وہ نظریہ سامنے آیا، مقبول رہا. بے نے اٹھ کر کچھ دنوں کے بعد اس نظریے کو توڑ دیا، اور ان دونوں میں الف اور بے کے نظریات میں تصادم ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا. جب ٹکراؤ ہوا تو کچھ دن تک تو تصادم ہوتا رہا. پہلے نظریے کی کچھ باتیں متروک ہو گئیں، دوسرا نظریہ جو ٹکرانے کے لیے آیا تھا اس کی بھی کچھ باتیں متروک ہو گئیں، اور اب تیسرے نظریے نے جنم لیا. وہ تیسرا نظریہ جو سامنے آیا کچھ دنوں تک وہی تھیسس رہا، وہی نظریہ رہا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس نظریے کے خلاف دوسرا نظریہ پیدا ہوا، اور پھر وہ دونوں ٹکرائے، اور پھر ایک تیسرا نظریہ پیدا ہوا. تو اس طریقے سے دنیا میں تصادم ہے. پہلے تھیسس پیدا ہوتا ہے، اس کے مقابلے پہ اینٹی تھیسس آتا ہے جو اسے ٹکرا جاتا ہے، اور دونوں ٹکرانے کے بعد اپنی کچھ چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، اور وہ دونوں مل کر ایک نئے نظریے کی بنیاد بن جاتے ہیں. تو اگر عقلوں میں ٹکراؤ نہ ہو، اگر عقلوں میں تصادم نہ ہو، تو نہ آپ علوم میں ترقی کر سکیں، نہ تمدن میں ترقی کر سکیں، نہ تہذیب میں ترقی کر سکیں. تو آپ کی عقلیں ٹکرا رہی ہیں نا. اچھا، یہ عقلیں ٹکراتی کیوں ہیں؟ اب یہ بڑا آسان اور بڑا صاف سوال ہے، یہ عقلیں ٹکراتی کیوں ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے، عقلوں کے ٹکرانے سے میری مراد اختلاف رائے. یہ اختلاف رائے ہوتا کیوں ہے؟ تو بات کل اتنی ہے کہ حقیقت ایک ہے. اگر سب اس حقیقت کو دیکھ لیں اور اس حقیقت تک پہنچ جائیں تو رائے میں اختلاف ہوگا ہی نہیں. بھائی کیوں ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں صاحب یہ بات یوں ہے، میں نے کہا جناب آپ نے غلط کہا، یہ بات یوں ہے. تو یہ یوں ہے اور یوں ہے، یہ جو آیا وہ فقط اس لیے آیا کہ میں نے اپنے نقطہ نظر سے سوچا اس حقیقت کو، آپ نے اپنے نقطہ نظر سے سوچا اس حقیقت کو. نہ میں حقیقت تک پہنچا نہ آپ حقیقت تک پہنچے، تو اختلاف تو ہوگا نا. تو اختلاف کی بنیاد ہے لا علمی. بہت توجہات مبذول رہے. اختلاف کی بنیاد ہے لا علمی. انسان جتنا لا علم ہوگا اتنا ہی اختلاف ہوگا. اب میں اس کی اور بھی مثال دے دوں. یہ مائکروفون سامنے رکھا ہوا ہے، میرے سامنے محترم سامعین اور ناظرین تشریف فرمائیں. اگر میں یہ کہوں کہ یہ مائکروفون نہیں ہے، یہ ٹوپی ہے، تو آپ مانیں گے؟ نہیں. اس لیے کہ سب کے سامنے، سب کی نگاہوں کے سامنے اس کی حقیقت موجود ہے. تو اتحاد ہو گیا یا نہیں رائے میں کہ یہ مائکروفون ہی ہے؟ لیکن اگر یہ سامنے موجود نہ ہو، ایک ان نون سی شے ہو، ایک مجہول سی شے ہو، تو آپ کہیں گے کہ یہ الف ہے، میں کہوں گا یہ بے ہے. تو ہمیشہ اتحاد اس منزل پہ ہوتا ہے جہاں انسان حقیقت تک پہنچ جائے، اور اختلاف وہاں ہوتا ہے رائے میں جہاں انسان حقیقت تک نہ پہنچے. تو وہ جو حقیقتوں کا خالق ہے، وہ جس نے حقیقتیں بنائی ہیں، اس کے کلام میں اختلاف کا تو کوئی امکان نہیں ہے نا. اسی لیے اس پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہوتی تو تمہیں ہر جملے میں اور ہر سطر میں اختلافات نظر آتے. لیکن چونکہ یہ کتاب حقیقتوں کے خالق کی کتاب ہے، اس لیے تمہیں اس میں اختلافات نہیں ملیں گے.